بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے حلقہ احباب میں آپ جیسے علم و دانش والے لوگ شامل ہیں۔ آپ جیسے دوستوں سے تعلق اور رابطہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ آپ لوگوں کی فیڈ بیک، رائے، تنقید، اس سب سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ ہمارے اس رابطے کے ذریعے اور لوگ بھی آپ کے اس علم و دانش سے مستفیض ہو سکیں۔ خواتین و حضرات، الفاظ یا ورڈز، ان کی ایک اپنی ہی دنیا ہے، یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ الفاظ کے دم پر قائم ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا اور یہ ساری کی ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی شخص موجود رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ لفظ اللہ، اس میں کتنی طاقت اور کتنی برکت پوشیدہ ہے۔ الفاظ سے نام بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو علم عطا فرمایا۔ یہ علم کیا تھا؟ چیزوں کے نام۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، اور انسان اشرف المخلوقات بن گیا۔ ایک لفظ تکبر، اس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا، اور ایک لفظ توبہ، اس نے گناہ گار انسان کو مقرب بارگاہ الہی بنا دیا۔ دیکھیے کیسی نکتے کی بات ہے۔ معلوم ہوا کہ الفاظ میں بڑی تاثیر ہے۔ کچھ الہامی الفاظ اللہ کے نبیوں کی زبان سے ادا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں سے کہے ہوئے الفاظ قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان ہوئے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت کفار مکہ کو کہے، جب وہ سب لوگ گھبرائے ہوئے تھے کہ اب ہمارا کیا فیصلہ ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں
تمہیں آج وہی الفاظ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے۔ عفو و درگزر کی مثال دینے کے لیے ہزاروں سال پہلے کہے گئے یہ الفاظ آج تک لوگ مثالوں میں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو یاد ہیں۔ عربی نہ صحیح، اردو کا مفہوم سب کو یاد ہے۔ حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے الفاظ کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ 1500 سال پہلے کہے گئے یہ الفاظ آج تک ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ اپنے اپنی زبانوں میں اور اپنے اپنے رنگ میں اپنی تحاریک کو چلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، حق و باطل کے معنی آج بڑے ہی مختلف ہوتے اگر حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کا انکار نہ کرتے اور یہ نہ فرماتے کہ یزید ایک ظالم شخص ہے اور وہ خلافت کے قابل نہیں۔ جس خطے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ خطہ بڑا ہی مختلف ہوتا اگر بر صغیر کے لوگ یہ الفاظ بلند نہ کرتے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ لفظ تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ ماہرین روحانیت کے نزدیک ہر حرف کا ایک خاص رنگ اور اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے۔ ہر لفظ توانائی کا ایک یونٹ ہے۔ ہمارا ہر جملہ قوت کا ایک ذخیرہ ہے جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیے گا کہ جب ہم کسی طالب علم کو یا کسی شخص کو کسی اچھے کام پر شاباش دیتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو اس کا حوصلہ کتنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر ایک نئی قوت اور نیا جذبہ فیل کرتا ہے، ایک خوشی کی لہر اس کے اندر دوڑ جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے اس کے اندر کوئی اس کو گولی نہیں کھلائی، کوئی چیز انجیکٹ نہیں کی، یہ صرف ہمارے الفاظ تھے جس نے اس کی ذہنی اور جسمانی کیفیت میں ایک تبدیلی پیدا کر دی۔ اسی طرح سے کسی مریض کی تسلی کے لیے کہے گئے الفاظ اس سے اس مریض کے اندر جینے کی نئی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، وہ پہلے سے بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس گالی دیکھیے، یہ کسی چاقو یا گولی کا نام نہیں ہے، یا چاقو یا گولی جیسی چیز نہیں ہے، یہ چند الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، لیکن منہ سے نکلتے ہی مخاطب کے تن اور بدن میں آگ لگا دیتا ہے۔ مایوسی پر مبنی الفاظ دہرانے سے آپ میں مایوسی اور ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے، اور شکر گزاری
اور امید پر مبنی الفاظ دہرانے سے انسان کو تازگی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ آج کل ترقی یافتہ دنیا میں مائنڈ سائنسز میں میڈیٹیشن اور ری پروگرامنگ آف سب کانشیس تھرو ریپیٹیشن آف پازیٹیو ایفرمیشنز، اس پر بڑا کام ہو رہا ہے، اور کوانٹم فزکس کے اس فیلڈ میں رول پر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے۔ اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیوں کہ وہ لوگ اپنی اچھی اور مثبت باتوں سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صحت مند بنا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ضروری نہیں کہ ایسے سیانے لوگ آپ کو صرف اور صرف پڑھے لکھے افراد میں ہی ملیں۔ بہت سے تعلیم یافتہ اور بظاہر کامیاب لوگ آپ کو مایوسی اور نگیٹیوٹی سے بھرے ہوئے ملیں گے۔ یہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی محرومیوں کا گلہ اور محرومیوں کا رونا ہی روتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی تعلیم تو سرسری یا واجبی سی ہوگی، اور ان کا معیار زندگی میرے اور آپ کے معیار زندگی کے مقابلے میں بہت کم ہوگا، لیکن وہ صبر اور شکر کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک شخص، ایک پھل فروش میرے حلقہ احباب میں شامل ہے، اور اس کا ذکر کیے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیے، ہر شخص کی زندگی میں ایسے واقعات اور ایسے مواقع ضرور پیش آتے ہیں کہ وہ شخص مایوسی، ڈپریشن، خوف یا محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت میں آپ جیسے بھلے لوگوں کی کمپنی میسر ہو تو انسان کو اس ڈپریشن کے ٹریپ سے نکلنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ میں بھی اپنی زندگی کے ایک ڈپریشن کے دور سے گزر رہا تھا۔ ہر وقت بے چینی، منفی خیالات، خوف، بے خوابی، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، کبھی کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، کبھی اس چیز پہ غصہ آ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہا، کچھ بھی دنیا میں چیز اچھی ہی نہیں لگ رہی، اور کبھی تو دل کرتا تھا کہ دنیا ہی ختم ہو جائے، ایسا ڈپریشن۔ تو یہی دن تھے، ایک دن میں دفتر سے واپسی پر، جیسا کہ اکثر لوگوں کی روٹین ہوتی ہے کہ گھر کی چیزیں، ڈبل روٹی، انڈے، پھل سبزی وغیرہ رستے سے لیتے جاتے ہیں، تو میں نے کچھ پھل لینا تھا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں نے کیلے لے کے گھر جانے تھے۔ تو ہمارے گھر سے تھوڑا ہی پہلے، آپ بازار تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جیسا اکثر اوقات ہوتا ہے کہ سڑک کے کنارے کچھ ریڑھیاں لگا لیتے ہیں پھل والے، اور وہ ایک بازار کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو ہماری سوسائٹی کے اور لوگ بھی وہیں سے پھل وغیرہ کی خریداری کرتے ہیں۔ تو میں اب
گھر جانے سے پہلے جب ادھر سے گزرا تو میں اب تلاش کر رہا تھا بھئی کیلے کہاں سے لینے ہیں۔ تو دیکھتے 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 میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص ریڑھی پر صرف کیلے ہی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے سوچا چلیں یہیں سے لے لیتے ہیں، اس کے پاس اچھی کوالٹی ہوگی۔ تو میں نے گاڑی آگے کی، شیشہ میں نے گاڑی کا نیچے کیا۔ اب شیشہ نیچے کیا اور گاڑی میں نے کھڑی کی تو میرے فون کی جو ہے نا گھنٹی بجی۔ اب فون اٹھایا تو دوسری طرف بیگم تھی۔ اب وہ بتا رہی کہ جناب اچھا آپ آ رہے ہیں، کہاں پہ ہیں، جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جناب اچھا یہ بھی صبح بتانا بھول گئی تھی، یہ لے آنا۔ اب میں پہلے ہی ایک جھنجھلایا ہوا شخص اور ڈپریشن کا مارا ہوا، اور دفتر کے معاملات سر پہ سوار، اور سر کے اوپر پورا ٹوکرا اپنی ٹینشن کا اور پریشانیوں کا لیے ہوئے گھوم رہا ہوں۔ تو جیسے جھنجھلایا ہوا شخص پھر کہتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا ہے، آپ صبح بتا دینا تھا۔ وہ جو اپنی بھڑاس ہے وہ میں نے فون پہ ہی نکالی، اور وہ پھر بند کر کے میں اترا کیلے لیے۔ اس کیلے والے نے، پھل فروش نے مجھے کیلے دیے، لفافہ پکڑایا اور مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگا کہ باؤ جی ٹینشن نہیں لئی تھی، ٹینشن دا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تے سٹ دو، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ میں نے اس کی بات سنی، اس کی طرف دیکھا، وہ بڑی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ طمانینت والی۔ میں نے لفافہ پکڑا اور گاڑی میں بیٹھا، اور یہ جو بات اس نے مجھے کہی تھی یہ مجھے اور لوگ بھی کہہ رہے تھے، میرے دوست، احباب، گھر والے، کہ بھئی یہ کیا تم نے سر پر ٹینشن سوار کی ہوئی ہے اور اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہو اور فیملی لائف بھی تم نے ڈسٹرب کی ہوئی ہے۔ سب لوگ کہتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر وہی معاملہ۔ لیکن جب اس شخص نے مجھے یہ کہا تو میں نے بیٹھ کے گاڑی میں اپنا اور اس کا موازنہ کیا۔ میں نے کہا اپنے آپ سے دیکھو یار، میں گاڑی میں آیا ہوں، میری گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہے، میں ایک اچھے دفتر سے آ رہا ہوں، میں گھر جاؤں گا وہاں پنکھا لگا ہوگا، کولر ہوگا، چاہوں اے سی لگا ہوگا، ٹھنڈا پانی پیوں گا۔ یہ شخص صبح سے ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے پھل والوں نے دھوپ سے بچنے کے لیے ایک چھتری لگائی ہوتی ہے، وہ چھتری لگائی ہوئی ہے، نہ پنکھا ہے، نہ کولر ہے، نہ اے سی ہے، اور یہ اس کے چہرے پر بڑا اطمینان۔ اور میں نے سوچا کہ یہ کتنے سارے بھی کیلے بیچ لے تو یہ کتنی کمائی کر لیتا ہوگا، کتنا مارجن ہوگا اس کا، میکسیمم بھی لگا لیں تو میرا اس کا کمپیریزن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اتنی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عطا کی ہوئی ہیں، میں اپنی ایک پریشانی کا ٹوکرا اپنے سر پہ رکھ کے اور سب کو پریشان کرتا پھر رہا ہوں، اور یہ شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی کئی پریشانیاں ہوں گی، شاید مجھ سے زیادہ ہی ہوں، اس کے بھی گھر کے کچھ مسائل ہوں گے، لیکن اس کا اپنے اللہ پہ یقین اور توکل کس قدر پکا ہے کہ یہ اتنے اطمینان کے ساتھ اپنی اس ریڑھی پر بیٹھا ہوا ہے اور مجھے سبق دے رہا ہے کہ جناب آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ کے حوالے معاملہ کر دیں۔ آپ یقین مانیں میں اس وقت شرم سے پانی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ میرا جو ہے روٹین رہی کہ جب بھی میں نے پھل لینا ہوتا تو میری کوشش ہوتی، اور ابھی بھی ہوتی ہے، کہ اگر جب میں نے کیلے لینے ہوں تو میں اسی سے لوں، اور میں فیل کرتا ہوں کہ میرا اور اس کا ایک روحانی تعلق بن گیا ہے، اور کبھی کبھی وہ ایک بڑی اچھی مجھے پھل دیتے ہوئے پازیٹیو نوٹ پہ بات کر جاتا ہے، اور اس کی مسکراہٹ جو ہے وہ میں جو ہے وہ ضرور انجوائے کرتا ہوں۔ جب وہ مسکرا رہا ہوتا ہے تو اس کی جو مسکراہٹ کی آپ کہہ لیجئے میگنیٹک ویوز یا انرجی کی ویوز ہیں،
اس کے لیے میں اپنے ریسیور پورے آن کر دیتا ہوں اور اس کی مسکراہٹ اور اس کی ویوز میں پوری کی پوری جیسے آپ کہہ لیجئے کہ اپنے اندر سمانے کی کوشش کرتا ہوں، سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے آپ اپنے فون کو چارج پہ لگا دیتے ہیں اور وہ فون چارج ہو جاتا ہے، تو میں جب وہاں سے نکلتا ہوں تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ میں چارج ہو کے پھر اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں۔ تو وہ اس کے کہے ہوئے الفاظ تھے کہ جنہوں نے مجھے واپس اس ٹریپ سے مایوسی کے نکال کے زندگی کی طرف لانے میں بڑی مدد کی۔ تو دوستو، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ الفاظ کی دنیا کتنی پر اثر ہے اور ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یا جملے کسی کے لیے یا خود ہمارے اپنے لیے کس قدر بیش قیمت یا نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا سوچنے اور اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، اور ہمیں اچھا بولنے اور اچھا سوچنے والے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ آخر میں دوبارہ اس چیز کا اقرار کرتے ہوئے کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے حلقہ احباب میں آپ جیسے علم و دانش والے لوگ شامل ہیں، اور اس بات کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔